عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہر مسافران جنوں حاصل سفر۔ یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر۔ موجیں سمندروں کی تیری راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیراز اے ہنر، اجڑے دلوں میں تیری خاموشی کے زاویے، تابندہ تیرے حرف سر لوح چشم تر۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، میرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگو میں تو۔ میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی احساس قربانی اپیل ٹرانسمیشن 2024، اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ایک بار پھر اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ مسلمانان عالم ایام نہر عید قرباں کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اب سے کچھ روز بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہ بندگان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ذبیحوں کو قربان کریں گے، اور سب کا مقصد ایک ہی ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اپنے پیارے نبی جلیل القدر نبی اور اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ایک آزمائش میں ان کو مبتلا کیا، اور اس آزمائش میں جس طرح وہ پورے اترے، کامیاب ہوئے، اللہ رب العزت کو وہ قربانی اس قدر پسند آئی اور وہ اس قدر مقبول بارگاہ ہوئی کہ آج تک الحمدللہ اور پھر تا صبح قیامت بندگان خدا اس عظیم قربانی کی اداؤں کو عید قرباں کے موقع پر دہراتے رہیں گے۔ اور ایک بار پھر یہ مشق ہونے چلی ہے کہ عید قرباں ایام نہر میں تمام وہ صاحبان نصاب جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی، سعادت اللہ رب العزت عطا کرے گا کہ وہ اپنے اپنے ذبیحے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کریں گے۔ وہیں احساس جو کہ زندگی سے جڑے ہر شعبے میں انسانیت کا احساس کرتے ہوئے ان کو آواز دیتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ جن کے دلوں میں احساس ہے، جذبہ ہے خدمت خلق کا، دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا، تاریکیوں میں اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کا، یہ رائٹ پلیٹ فارم ہے ان تمام شخصیات کے لیے، ان تمام مخیر حضرات کے لیے، ان تمام صاحبان ثروت و دولت کے لیے جن کو ایک طرف اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور دوسری طرف ان کے دل میں یہ جذبہ خدمت خلق بھی رکھا ہے کہ جب بھی دکھی انسانیت کہ دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے جب ان مخیر حضرات کو صدا دی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آگے آتے ہیں، اپنے قدم بڑھاتے ہیں، اور ان کو پسند ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قرآن و حدیث سے روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے، قرآن کی آیتوں کے تراجم اور اس کے مفاہیم آپ تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر تشریف فرما اسکالر حضرات احادیث کی روشنی، اس کے خزانے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں آج کی ابتدا ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ایک موٹیویشنل سٹوری سے کرنا چاہتا ہوں کہ دل آپ کا آمادہ ہو، دل آپ کا مائل ہو خدمت خلق کی جانب، اور آپ اس آج کی خصوصی ٹیلی تھون میں اپنی محبتوں کا بڑھ چڑھ کر اظہار کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس اجتماعی قربانی 2024 میں اپنی کنٹریبیوشن، اپنی محبتیں پیش کریں۔ موٹیویشنل سٹوری بڑی مختصر ہے ناظرین، لیکن بہت زیادہ انسپائرنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہیں سے اس کا گزر ہوا،
اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا ہال ہے, بڑا جائنٹ قسم کا ہال ہے, اور جب اس نے اس ہال کے اندر جا کر دیکھا تو بڑا عجیب منظر تھا, اور وہ منظر یہ تھا کہ بڑی بڑی ڈائننگ ٹیبلز لگی ہوئی تھیں, رائٹ سائڈ پر بھی لیفٹ سائڈ پر بھی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر دونوں اطراف میں لوگ بیٹھتے ہیں, اسی طرح اس پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانوں کا منظر دیکھا تو وہ چونک گیا دیکھ کر کہ اس پر دنیا بھر کے مزیدار, لذیذ, خوشبودار, تازے کھانے, اس سے وہ سمجھ لیں ٹیبلز بھری ہوئی تھیں, ڈائننگ ٹیبلز. اور دوسرا منظر اس سے بھی زیادہ عجیب کہ وہ دیکھتا کہ بجائے یہ کہ لوگ خوش و خرم ہو کر اس کو کھا رہے ہوتے, اس کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے, وہاں تو بڑی عجیب حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ان کے جو آنکھیں ہیں اس کے سمجھ لیں کہ ان کے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے, اور پیٹ پسلیوں سے لگ رہے تھے, اور چہرے ان کے زرد پڑے تھے, اور ہر کوئی بھوک سے بلبلا رہا تھا. اب یہ کیا منظر ہے کہ جب سامنے دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں اور لذیذ کھانے موجود ہیں, تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہے, کھانا تناول نہیں فرما رہے, بلکہ اتنی اداسی, اتنی آپ سمجھ لیں کہ کھانے کے لیے ہر کوئی بلبلا رہا ہے. عجیب سا منظر ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے دونوں یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں, اس ہاتھ میں بھی اس ہاتھ میں بھی 2.5 فٹ کے چھری اور کانٹے کو ایسے باندھا گیا تھا کہ وہ فکس تھے. اب یہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 2.5 فٹ اگر ہو جائے آپ کے ہاتھ کی, تو آپ کھانا اگر اٹھا بھی لیں تو کھانا آپ کھائیں گے کیسے, وہ آپ کے منہ تک پہنچے گا کیسے؟ جب آپ کے فولڈ کریں گے جو مسل ہے آپ کا تو وہ نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح 2.5 فٹ کے ادھر بھی اور ادھر بھی وہ کھانا چاہتے ہیں, کھانے کے لیے بلبلا رہے ہیں, لیکن کھا نہیں پا رہے, کیونکہ اگر وہ اس سے کچھ اٹھاتے بھی ہیں تو وہ پہنچتا نہیں ہے ان کے منہ تک. بہرحال وہ بڑا اس کا دل افسردہ ہوا دیکھ کر, بڑا دل دکھا, اور وہ یہ منظر دیکھ کر پھر اس ہال سے باہر نکلا. ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کو ایک اور اسی قسم کا ہال نظر آیا. اس نے بولا کہ چلو یہاں کا بھی چل کر مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا منظر ہے. وہاں گھسا تو وہاں پر بھی اسی طرح کا منظر ہے کہ لمبی لمبی ڈائننگ ٹیبلز ہیں, لوگ دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لذیذ ترین کھانوں سے, تازہ خوشبودار کھانوں سے وہ ڈائننگ ٹیبلز بھری ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر حسرت نہیں ہے, یہاں پر بے بسی نہیں ہے, یہاں پر لاچاری نہیں ہے, یہاں پر چہرے خوش و خرم, تازہ, صحت مند, مسکراتے ہوئے چہرے ہیں. لیکن اگلی بات نے, اگلے منظر نے اس کو اور چونکا دیا کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کھلے تھے, کوئی چھری یا کانٹا بندھا ہوا نہیں تھا اور لوگ آرام سے اپنے ہاتھوں سے کھا رہے تھے. نہیں, ہرگز نہیں. ان کے بھی ہاتھوں میں 2.5 فٹ کا چھری اور کانٹا جو ہے فکس ہوا. لیکن وہ جو ہال تھا نا پہلے والا, وہاں پر ایک چیز کی کمی تھی, اور یہ جو دوسرا ہال تھا اس میں ایک چیز موجود تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہر کوئی خوش و خرم تھا, پیٹ بھر کر مزے لے کر وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کھانوں سے. اور وجہ یہ تھی کہ اگر وہ کانٹا اور چھری ان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو کوئی بات نہیں, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم تک نہیں پہنچ رہا, کوئی بات نہیں, جو سامنے بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو تو کھلا سکتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا, ادھر بیٹھا ہوا سامنے والے کو کھلا رہا تھا, اور سامنے والا بیٹھا ہوا اس کو کھلا رہا تھا. جب ایک دوسرے کا احساس ہوا تو پھر وہی ہال ہے, وہی منظر ہے, لیکن احساس یہاں موجود ہے, وہاں وہ ہال احساس سے آری ہے, احساس سے خالی ہے. تو آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اور کھانے کے لیے بلبلا رہے ہیں. یہاں ایک دوسرے کا احساس ہے, تو اس کا ثمر یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی خوش و خرم نظر آ رہا ہے. تو ہم بھی آپ کو یہ جو آواز دیتے ہیں نا, ہم یہ کہ جب آپ دوسرے کا انتظام کرتے ہیں نا, دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں, پھر وہ رب آپ کے لیے خود انتظام فرما دیتا ہے. یہی مقصد ہے احساس کا کہ آج اگر آپ آگے آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں انہیں آپ کی جتنی ضرورت ہے, آپ جو مخیر حضرات ان کے لیے دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی راہ میں, آپ کو بھی ان کی اتنی ہی ضرورت ہے, کیونکہ ان کو دے کر ہی جو اللہ کی قربتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں, جو آپ اپنی قبر کو روشن اور منور کرتے ہیں, جو آپ اپنی اخروی زندگی کو آسان کرتے ہیں, جو دنیا میں آپ کو اللہ کی راہ میں دینے کے جو ثمرات ملتے ہیں, جو انعامات ملتے ہیں, جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں, یہ پلیٹ فارم احساس الحمدللہ آپ دونوں ہی حضرات, چاہے وہ ضرورت مند ہو, چاہے وہ مخیر حضرات ہوں, چاہے وہ لینے والا ایک طبقہ ہو یا پھر ایک دینے والا طبقہ, دونوں کے لیے الحمدللہ ایک کمیونیکیشن برج کا رول احساس پلے کر رہا ہے. اور ہر موقع پر الحمدللہ ہم نے کوشش کی
کوئی مشکل کی گھڑی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، کوئی تہوار ہو، کوئی آسمانی آفت آئی ہو، کسی بھی قسم کی حالات ہوں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو ہماری ضرورت ہے تو وہ احساس لے کر آپ تک پہنچتا ہے، اور جس دل میں احساس ہوتا ہے تو وہاں احساس جڑ جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا منظر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال لاسٹ ایئر بھی گزشتہ سال بھی دیکھا کہ الحمدللہ بڑی تعداد میں ذبیحے اللہ کی راہ میں اجتماعی قربانی 2024 احساس کے چھتری کے سائے، چھتری کے تلے جو الحمدللہ منعقد ہوئی، اس میں بڑی تعداد میں ذبیحے نہ کہ صرف قربان ہوئے بلکہ حاصل ہونے والا گوشت بڑی تعداد میں ہمارے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے گھروں تک، ان کی بستیوں تک، ان کے کچے مکانوں تک، ان کی جھوپڑیوں تک پہنچانے کا اہتمام الحمدللہ احساس نے کیا۔ آج ایک بار پھر اسی درد دل کے ساتھ انہی اللہ کے بندوں کے لیے آپ کو آواز دے رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں، دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین کو، اسپیشلی جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہمارے بہن اور بھائی دیکھ رہے ہیں، UAE سے اور دیگر ممالک سے، کہ ضرورت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے۔ تو اگر جو ہم تو پورا سال آپ اور ہم الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آئیے آج چند لقمے ان کی جانب بڑھائیں، گوشت کا اہتمام ان کے لیے کریں جو پورا سال گوشت کھانے سے اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے جو طبقہ محروم نظر آتا ہے، ان تک یہ گوشت پہنچے، ضیافت کی صورت میں بھی کھانا پہنچے، تو پھر ہماری اور آپ کی سمجھ لیں قربانی بھی وصول ہے۔ اور الحمدللہ اگر ہم عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آسان فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ آئیے ہم عید کی خوشیوں کو بانٹیں، کیونکہ عید کی خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ خوشی کوئی بھی ہو جب بانٹیں گے تو وہ بڑھ جائے گی۔ اس میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں تو ان تاریک گھروں میں آئیے مل کر اپنے حصے کا چراغ روشن کریں کہ اگر ایک اداس چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، ایک اداس دل بھی اگر کھل اٹھا تو ہمارا آپ کا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا، بات کرنا، ہمارا آپ سے اپیل کرنا، آپ کا کنٹریبیوٹ کرنا، یہ سب وصول ہو جائے گا۔ تو مل کر احساس قربانی 2024 کو کامیاب بنائیں۔ پچھلے ریکارڈز ہم نے انشاءاللہ توڑ رہے ہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ رب العزت کی کرم نوازی پر توکل کرتے ہوئے آپ کو آج پھر صدا دے رہے ہیں کہ آج آپ کی محبتیں زیادہ سے زیادہ ہوں، کیونکہ چند ہی ایام رہ گئے عید قربہ میں، اور اس کے بعد یہ عظیم الشان اجتماعی قربانی منعقد پذیر ہوگی۔ قربانی ان پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں آپ کی جانب سے قربانی ہو اور قربانی کے بعد جو گوشت ہے وہ غربا میں تقسیم ہو، تو ایک پوری گائے کے عوض آپ کو $560 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ گائے کا ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں $80، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بکرا اللہ کی راہ میں قربان ہو تو $175۔ قربانی آپ چاہتے ہیں انڈیا میں ہو اور وہاں کی کسی ریاست، کسی قصبے یا پھر کسی علاقے میں یہ گوشت کی تقسیم غربا میں کی جائے تو آپ پوری گائے کے عوض آپ نے $259، ایک حصے کے عوض $37 اور ایک بکرے کے عوض آپ کو $160 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ جموں اینڈ کشمیر میں چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے قربانی کی جائے اور حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم ہو تو پوری گائے کے عوض $574، ایک گائے کا حصہ آپ ملانا چاہتے ہیں تو $82، اور اگر آپ $195 ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک بھیڑ یا دمبا اللہ کی راہ میں جموں کشمیر کے کسی علاقے، کسی ریاست، کسی گلی محلے، جہاں پر بھی احساس کا یہ کیمپ ہوگا اجتماعی قربانی کا، وہاں یہ بھیڑ یا دمبا قربان کر کے حاصل ہونے والا گوشت غربا اور فقراء تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ حسب معمول، حسب روایت، بہترین پینل، خوبصورت گلدستہ آج بھی سجا ہے، اور میں بحیثیت ہوسٹ اپنی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے اپیل کرتا رہوں، یہ جو پیکیج احساس نے مرتب کیا ہے یہ آپ تک پہنچاتا رہوں، لیکن اصل جو موٹیویشن ہے وہ ہمارے اسکالرز کی جانب سے آپ تک پہنچتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں گاہے بگاہے، آپ احساس ٹیلی تھون ہو، ہماری KGN ہو یا دیگر ہمارے ARYQ-TV کے پروگرامس ہوں، ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ اطہر میاں صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر آپ کا، جزاک اللہ خیرہ۔ اور ہمارے ساتھ ایک علم دوست شخصیت، آپ کی زندگی کی دہائیاں آپ سمجھ لیں کہ علم کی خدمت میں گزری ہیں اور ہم بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، سر ہیں ہمارے، اور جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ اچھا نیا مجھے بھی آپ کو بھی سکھا کے جاتے ہیں۔ پروفیسر عزیر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ، ویلکم۔ اور مسند حسان پر ایک خوبصورت خوشگلو خوش الہان نعت خواں سید مخدوم احیدر نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا بھی۔ اور علامہ صاحب آپ کی اجازت سے حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو شامل گفتگو کریں گے، آپ کی گفتگو پہنچے گی۔ سید صاحب تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آئیے اپنے قلوب و اذہان کو حمد باری تعالیٰ سے منور کریں انشاءاللہ، اور پھر یہ اپیل اور اس سے متعلق گفتگو آپ تک پہنچے گی۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اے میرے اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ مولا تو کریم ہے جو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ مولا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جس نے پڑھا، تو فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و علم تیرا۔ دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ جب کلام پڑھ رہے تھے نا تو خورشید احمد مرحوم کی خوشبو آ رہی تھی آپ کے کلام، کیا ایگری کرتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل بالکل، کیا بات ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک یہ اللہ کی عطا ہے ظاہر سی بات۔ ہاں بالکل، خورشید اور یاد آپ نے اس فیلڈ کو چنا ہے، یہ کہتے ہیں نا کرم بالائے کرم، خوبصورت آواز ملنا پروفیسر صاحب بالکل خدا کی ایک کرم ہے اللہ کا، لیکن اگر وہ اچھی جگہ استعمال ہو جائے یہ کرم بالائے کرم، یہ کرم والا ہے کرم۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ خوبصورت آغاز۔ اور علامہ صاحب جو یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا آغاز بھی آج اسی سے لیے جائے، جیسے علامہ نے لکھا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اسی سے اگر کلام کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی جان پر بھی آپ کو آزمایا گیا، پھر آپ کو فرمایا گیا کہ بھئی اپنی زوجہ کو، اپنے لخت جگر کو آپ لقدک صحرا میں چھوڑ آئیں، اور اس کے بعد پھر یہ آزمائش،
یہ امتحان کہ اپنے لخت جگر نور نظر اتنے پیارے اتنے خوبصورت بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں آپ ذبح کر دیں، قربان کر دیں، اتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ کے آگے آپ ہمیشہ سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج تو ہم سے کوئی تقاضا ہی نہیں ہو رہا۔ ان دونوں باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کمپیریزن آپ کی طرف سے جائے، اور پھر اسی میں ہماری ایک ظاہر سی بات ہے اجتماعی قربانی کی جو اپیل ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ سبحان اللہ، سبحان صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروفیسر صاحب، یقیناً احساس قربانی نے لوگوں کو احساس دلانے کے لیے آج یہ پروگرام انعقاد کیا ہے، الحمدللہ۔ اور یقیناً لوگوں کو احساس بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ احساس نہیں کر رہے، لوگوں کو احساس ہے۔ آپ نے جو گفتگو شروع میں فرمائی تھی، اور خاص طور پر جو آپ نے ایک موٹیویشن کے طور پر واقعہ پیش کیا، تو اس واقعے کا لب لباب تو یہی نظر آتا ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان اسے قرار دیا گیا ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ کر دے۔ اللہ، آپ جیسے وہ چمچے کی بات کر رہے تھے کہ دوسرے کو کھلا رہا ہے، وہ دوسرے کو کھلا رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہاں پر یہ سوچ ہے کہ جب میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا پا رہا تو میں دوسرے کو کیوں کھلاؤں؟ جی، وہاں پر یہ سوچ تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ سارے ہی بھوکے، نقصان رہا۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ سوچ لے کر بیٹھے ہیں کہ یار میں اگر نہیں قربانی میں حصہ لے رہا، سب تو لے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس بادشاہ کی طرح ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایک کام کرو، کنویں میں روز سب جو ہے ایک گلاس دودھ ڈالو، رات سب دودھ ڈالنا اور صبح دودھ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو سب کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بھائی اگر ہم دودھ ہی ڈال دیں گے تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پانی ڈال دیتے ہیں، میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا، 25 لوگ تو دودھ ڈال رہے ہیں۔ وہ ملنے کے بعد پتہ بھی نہیں چلا، اور جب صبح ہوا تو کیا ہوا کہ اس کنویں میں پانی ہی نکلا، دودھ نہ نکلا۔ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں کروں گا تو شاید نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ آپ نے جو بات کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جد الانبیاء اور آپ کی ذات مبارکہ کئی امتحانات میں مبتلا رہی، اور اللہ نے اپنے ان نیک بندوں سے امتحانات لیے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو سپیریئر دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں تو یہ زیادہ پاورفل ہیں، لیکن یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہیں جو انبیاء ہیں، جن کا رتبہ اعلیٰ ہے، جن کی شان اور عظمت اعلیٰ ہے، لیکن جب رب ان سے تقاضا کر دے نا، اور جب ان کو حکم دے دے تو یہ حکم سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ، یہ بھی انسانی ہیں، بشر ہی ہیں، لیکن یہ بشر وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں۔ واہ واہ۔ اب ہم خود سوچیں ہمارا موٹیو کیا ہے، ہمارا ایم کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا کو کمانا ہے، دنیا کی معلومات کو کمانا ہے، یا پھر بینک بیلنس ہی بنانا ہے، تو پھر انبیاء کی وہ زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنی، خود رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی مال آ جاتا معذرت وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے، اور حال یہ ہوتا کہ گھر میں کچھ نہ رہتا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت بھیجا گھر پہ، میں نے تقسیم کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کو دستی بہت پسند تھی، تو میں نے اس کی دستی رکھ لی اور باقی تقسیم کر دیا۔ تو اللہ کے رسول جب حجرے میں تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم نے کیا بچایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے صرف وہ بچایا ہے، یہ دستی جو آپ کو بہت پسند ہے، اس لیے میں نے دستی بچا لی ہے اور باقی سب تقسیم کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بچہ یہ نہیں ہے، بچہ وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ ہم اپنا ایک محاسبہ کریں نا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں طاقت قوت دی ہے، اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں میں ہمیں جو
مل رہا ہے ہم اس کا آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں. آؤٹ پٹ کیا دے. اگر ہم کسی کے کام نہیں آ رہے تو پھر ہم وہی زمین کے مانند ہیں کہ جس کو اللہ نے قرآن میں مردہ قرار دیا. وہ زمین مردہ ہے جو دوسروں کو فائدہ نہیں دیتی. جب بارش کا نزول ہوا زمین نے کھیت اور کھلیان دینا شروع کیے, گندم اگنا شروع کیا, چاول اگنا شروع ہوا, کو فائدہ ہوا. اللہ نے فرمایا یہ زندگی والی زمین ہے کیونکہ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. اسی طرح ایک شخص جو دنیا کے اندر کسی کو فائدہ نہیں دے رہا اور وہ چلتا پھرتا ضرور ہے, کھاتا پیتا ضرور ہے, سانس ضرور لیتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے. اللہ کی نظر میں مردہ ہے کیونکہ وہ کسی کو فائدہ نہیں دے رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور دینے سے کم نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں نا ہمارے ذہن میں سر ایک بات رہتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو کم ہو جائے گا, میں اگر 2.5% نکالوں گا تو کم ہو جائے گا, میں اگر قربانی کے لیے پیسے دوں گا تو کم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی نعمت کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, میں نہیں کہتا, نہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں نہ دوسرے پروفیسر, دونوں پروفیسر صاحب ہیں نا, کوئی یہ نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے, اللہ کی راہ میں اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرو گے تو پھر کیا ہوگا, اللہ تمہیں اور مزید نعمتوں سے نواز دے گا. بس شکر ادا کریں. اور کس طرح کریں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. آج احساس نے قربانی کے حوالے سے ایک اپیل کی ہے, اور یہ اپیل صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ غریب, مسکین, نادار وہ لوگ جو آج اس دور کے اندر بھی اپنے گھروں میں گوشت نہیں کھا سکتے, اپنے گھروں میں گوشت لے کر نہیں جا سکتے, 1400 روپے کلو والا گوشت وہ اپنے گھر میں کھا نہیں سکتے ہیں. ان کے بچے سوچتے ہوں گے کہ کبھی تو عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو ہمارے گھر پر گوشت پہنچا دے. تو یقیناً احساس نے احساس کیا, یقیناً یہ ایسا کام ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں لوگوں کے لیے خیر ہے. آپ آج اپنا حصہ بک کرائیں گے, قربانی پیر کو ہوگی لیکن ثواب ابھی سے جاری ہو جائے. بے شک. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فی الفور جتنی جلدی ہو سکے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں, جو چیز ہم اللہ کی بارگاہ سے طلب کر رہے ہیں وہ ہمیں فوراً مل جائے, تو پھر اسی طرح نیکیوں میں بھی ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. بلکہ یہ تو ایک ہتھیار ہوتا ہے شیطان کا, یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ آج نہیں کل نہیں. تو وہ تو ادھار کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ سلوگنس لگے ہوئے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر, لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیکی کی بھی ہے نا کل کبھی نہیں آتی. جب ہم کہتے ہیں نا کل, یا آپ نے اکثر سنا ہوگا یار کل سے نماز شروع کروں گا, وہ کل آ نہیں رہی ہوتی ہے الا ماشاء اللہ, لیکن اکثر ہوتا ہے یہ تو کل جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں شیطانی وسوسہ ضرور ہو سکتا ہے, شیطانی ہتھیار ہو سکتا ہے آپ کو نیکی سے روکنے کا. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرتے ہیں اور اس میں چاہتے ہیں کہ بس ہم سب سے پہلے ہوں جس کو رب چن لے اور جس کو عطا کر دے, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب نیکی پیش کرنے کی باری آئے تو پھر اس میں ہیلے بانے نہیں ہونے چاہیے, اس میں کل پرسوں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے, آپ کی نیت ہے, آپ ایک نیک کام میں, کار خیر میں آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, کسی کی اگلی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نیت آپ نے کی ہے تو پھر عمل کر گزری, کل بھی آپ نے کرنا ہے, پرسوں بھی کرنا ہے, آج بھی کرنا ہے. تو نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کی گزشتہ ہماری جو ٹیلی تھونس ہوئیں, جس انداز سے الحمدللہ, علامہ صاحب آپ کو بتاؤں, پروفیسر صاحب, جس انداز سے الحمدللہ لوگوں نے لبیک کہا ہے احساس کی آواز پر, اور جس طرح آپ کی محبت ہے, آپ کا کنٹریبیوشن ہم تک پہنچا ہے, جس طرح ہمیں بتایا گیا, میں نے آپ کے سامنے کتنی اناؤنسمنٹس کی ہیں, کافی وقت درکار ہوا ان اناؤنسمنٹس کو کمپلیٹ کرنے میں الحمدللہ. تو بس دل ایک سمجھ لیں کہ دل میں ایک بات آتی ہے کہ یار دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے کارخانہ قدرت ابھی بھی روا دوا ہے, اور یہ دنیا کا کارخانہ جو ہے نا یہ بھی چل رہا ہے اللہ کے کرم سے. اور ورنہ حقیقت ہے کہ اس دور پرفتن میں ہم نے تو ایسے بھی مناظر دیکھ لیے کہ جو قیامت میں سنتے تھے کہ جو ہے نا لوگ اپنی میں لگیں گے, خود غرضی ہوگی, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ بس یار مجھے مل جائے, بس میں کسی طرح معاف کر دیا جاؤں اور میری کسی طرح بخشش ہو جائے. وہ سارے مناظر آج دنیا میں دیکھ لیے گئے ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ آج بھی دنیا میں
تقریباً ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جن کے دل نرم پڑتے ہیں، جن کا دل آمادہ ہوتا ہے نیکیوں کے لیے، اور خاص طور پہ خدمت خلق کی جہاں بات آئے تو پھر اللہ نے ان کو اگر دیا ہے تو پھر وہ دینے سے پیچھے نہیں رہتے. اور ہم خود اس کی وٹنس ہیں، ہم اس کے خود گواہ ہیں کہ ہم نے جس طرح لوگوں کی محبتیں پوری دنیا سے شامل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. احساس سمجھ لیں کہ پھلتا پھولتا ہے جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں احساس موجود ہے. کیونکہ یاد رکھیں، جب تک آپ کے دل میں احساس ہے تو یہ احساس ہے، ورنہ اس کا قیام بالکل نہیں ہے. تو بہرحال الحمدللہ آئی اپریشیٹ، آئی ایکنالج دا وے یو پیپل آر coming forward to help such needy and suffering people. اللہ رب العزت آپ کو بہت عطا فرمائے، آپ کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس انداز سے آپ قربانی کی، اصل میں اسی کو سوال بنا رہا ہوں پروفیسر صاحب، احساس کے ساتھ قربانی کا مطلب ہے کہ ایک تو قربانی جو شرعی طور پر کہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں قربان ہے، لیکن احساس ان مخیر حضرات کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ قربانی کریں، اور قربانی کی جو اصل حقیقی جو ایک روح ہے اس کو محسوس کریں. اور اس لیے کہ باوجود اس کے شریعت نے اجازت دی ہے کہ قربانی کر کے پورا گوشت خود رکھ لیں، باوجود یہ کہ 3 حصے کر لیں، ایک خود رکھیں، ایک رشتہ داروں کو، ایک غربا کو. لیکن احساس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ایک تو قربانی کریں، دوسرا قربانی سے حاصل ہونے والا تمام گوشت غربا، فقراء، یعنی کہ وہ طبقہ جو پورے سال گوشت کھانے سے محروم رہتا ہے ان تک پہنچ جائے. ہم تو پورا سال کھاتے ہیں، تاکہ جو بھی یعنی کہ جو بندہ ہے مومن، جو مخیر ہمارا بھائی یا بہن، جو صاحب ثروت و دولت ہمارے ساتھ جڑتا ہے، مطلب وہ حقیقی روح کو محسوس کرتا ہے قربانی کی. کیا فرمائیے گا؟ ہاں، تو بنیادی آپ نے جیسے علامہ صاحب نے بڑی بصیرت افروز گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. بات قربانی کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر کے اور آپ دوسرے کی طرف دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے. اب دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس دنیا کو ڈیزائن فرمایا، بنایا، تو خاندانی نظام، جوڑے اگر ماں قربانی نہ دے بچے کے لیے، اپنی نیندوں کی، اپنے آرام کی، تو پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ اگر باپ قربانی نہ دے اور پھرے نہ دھوپ میں اور اس موسم کی سختیاں نہ جھیلے تو پھر اولاد کہاں جائے گی؟ تو بات ساری یہ کہ قربانی جو ہے وہ انسانی سرشت میں شامل ہے، اور یہ جو کیمیا گری اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اس کا جو بنیادی جو ایسنس ہے وہ ہے ہی یہی. یعنی اگر قربانی نہ ہو تو پھر میں کہتا ہوں پھر انسانی کوئی رشتہ ٹکے گا نہیں، پھر رکے گا نہیں. رشتے بنائے، رشتے ناتے بنائے، پڑوسی بنائے، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے آپ اسی کو دیکھ لیجئے. ہر شخص دوسرے کے لیے کے آگے کہیں نہ کہیں جو ہے مجبور ہے. آپ کسی چیز کے لیے اگر آپ کی طلب ہوتی ہے، آپ کو کپڑے اگر بنانے ہیں تو آپ کے لیے ممکن تو نہیں ہے کہ آپ کپاس اگائیں پھر اس کے بعد جو ہے اس سے دھاگا بنائیں، کپڑا بنائیں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بالکل انسانوں کے سامنے واضح ہے یہ چیز کہ جی آپ کو ضرورت تو پڑے گی. جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ ایک دوسرے کے کام آئیں. اسی ایک دوسرے کے کام آنے کا جو ایکسٹریم ہے وہ یہی قربانی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ دنیا کی تشکیل ہی اسی پہ ہے، قربانی پہ ہے، ماں باپ کی قربانی، اپنے آرام عیش کی. یعنی کہ آپ پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قدرت کا یہ نظام ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہے گی، کبھی اس کو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، کبھی اس کو. تو یہ تو ایک بارٹر سسٹم تو چلتا رہے گا، لیکن ایک جہت یہ بھی ہے اس کی کہ کبھی ایسا بھی ہوا کرے گا کہ سامنے والے سے آپ کو کوئی مفاد نہیں ہوگا، سامنے والے سے آپ کو کوئی ریٹرن کی توقع نہیں ہوگی. اب اگر آپ اس کے لیے کچھ کریں گے تو اب بتائیں نا، ماں کو یا باپ کو کہاں سے سرٹیفکیٹ اس کے پاس موجود ہے کہ اولاد میرے لیے کچھ کرے گی؟ کوئی اگر ماں کو معلوم ہے کہ میں بچے کی خدمت کر رہی ہوں تو بچہ جو ہے بڑا ہو کے کچھ کرے نہ. ماں باپ کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ جی یہ بیٹا ہے، یہ اتنا تو جی اتنا کمائے گا تو اتنا پروفٹ ہمیں ملے گا. نہیں ہے نا، بے لوس ہے نا. تو اگر یہ بے لوس جذبہ ختم ہو جائے جہاں سے بالکل ابتدا ہو رہی ہے ماں اور باپ، تو پھر کہاں جائے گی انسانیت؟ کیا حشر ہوگا؟ تو یہ تو جو ہے وہ انسانیت کا خمیر ہے. اگر یہ چیز اللہ رب العزت اس میں سے نکال دیتا تو پھر ماں کیوں پالتی؟ گیلے بستر پہ خود لیٹ جاتی اور بچے کو سوکھے پہ کیوں لٹا دی؟ اٹھا کے پھینک دیتی. کیوں پالوں؟ تو یہ دل میں اس کے ممتا ڈالی، باپ کے دل میں جو ہے شفقت ڈالی،
تو باپ جو ہے وہ جا کے باسز کی بات سن رہا ہے، باپ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک میں بھی نکلا ہوا ہے، باپ جو ہے شدید سردی میں بچے کے لیے تو انتظام کر رہا ہے کپڑوں کا، خود ویسے پھر رہا ہے۔ تو قربانی تو اگر اس معاشرے سے اس جذبے کو اٹھا لیا جائے تو پھر جو بدترین صورتحال پیدا ہوگی نا، ایک دوسرے کی لوگ گردنیں کاٹنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے قربانی کا جذبہ انسانوں میں رکھا ہے۔ اس کی یہ اعلیٰ ترین جو مثال ہے وہ یہ ہے اس موقع پہ، تو یہ تو اللہ کی عنایت اور کرم۔ اللہ سلامت رہیں۔ اور جو اللہ کے سب سے آپ سمجھ لیں کہ قریب تر تھے، جو اللہ کے اتنے قریب تھے کہ اللہ نے ایک کو خلیل اللہ قرار دیا، ایک کو ذبیح اللہ، اللہ اکبر۔ اب جو جتنے قریب ہوتا ہے نا، جو پروفیسر صاحب نے ابھی گفتگو کی ہے اسی پیرائے میں بات کر رہا ہوں، تو اب اسی طرح اس سے پھر قربانی بھی لی جاتی ہے۔ یا ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ ہم دنیا میں جو امتحان لیتے ہیں، امتحان لینے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون کس قابل ہے، یعنی کہ یہ فرسٹ آیا ہے، یہ سیکنڈ آیا، یہ تھرڈ آیا، یہ کب ہوتا ہے؟ امتحان لینے کے بعد، جب نتیجہ آ جائے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ کا جو نظام ہے وہ بڑا اس سے جدا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اور پھر وہ آج پائے تکمیل تک یہ پہنچا، تو بہرحال جیسے لوگ تھے ویسی ہی آزمائشیں تھیں، اور ویسے ہی مطلب ہر ایک آپ دیکھیں یہ نظر آیا اس کے عمل سے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے جب اس کی منشا اور مرضی سامنے آ گئی تو پھر سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئے۔ مطلب یقیناً رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عبادت کا، نماز کا اہم ترین لازمی جز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وہ سجدے ہیں جو نماز کے سجدے نہیں ہیں، وہ سجدے ہیں کہ جب کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آزمائش آئی، جب کوئی حکم آیا کہ یہ چیز قربان کر دو، یہ چیز قربان کر دو، ان کے سجدے نظر آئے۔ یہ وہ عملی سجدے تھے کہ یا اللہ میری جان چاہیے تیری راہ میں قربان ہے، مال چاہیے تیری راہ میں قربان، اولاد چاہیے تیری راہ میں قربان۔ میں یہ عرض کرتا ہوں بحیثیت طفل مکتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ جو ہم لوگ ہیں آج کے اس دور کے، ہم پر تو جتنا ہم رب کے آگے سجدوں میں پڑے رہیں کم ہے کہ ہم سے تو کوئی آزمائش طلب نہیں ہو رہی۔ جتنی قربانیاں ہیں سب دی جا چکی ہیں، ہمیں تو بس یہ کہا جا رہا ہے کہ ان قربانیوں کے پیش کرتے وقت جو ان عظیم ہستیوں کی ادائیں تھیں ان اداؤں کی مشق کرتے رہو۔ اللہ، یہ جو ہم عید قربان پر ذبیح قربان کریں گے کیا ہے؟ اس پیاری سنت ابراہیمی کی ادا کی کیا کی جا رہی ہے؟ مشق کی جا رہی ہے۔ بس ہمیں دل میں جذبہ تو لے کر آئیں کہ مولا تیری راہ میں آج یہ ذبیحہ قربان کر رہے ہیں، کل اگر تیرا حکم آیا، تیری منشا اور تیری منظر ہوئی، تیری مرضی ہوئی تو اپنا سب کچھ اسی ذبیحے کی طرح تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال احساس قربانی 2024 میں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بہت دے، بہت برکتیں دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے قربانی کرنی ہی ہے، جو صاحبان ثروت و دولت، صاحبان نصاب ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ قربانی کریں۔ تو ایک طرف قربانی کرنی ہی ہے، اگر آپ USA کی کسی اسٹیٹ سے، UAE سے، دیگر ممالک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ایک آسان کر دیا آپ کے لیے کام کہ آپ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قربانی بھی کروائیں احساس کے پلیٹ فارم سے، اور آپ وہاں بیٹھے ہوں گے، آپ خود سوچیں یہ آپ کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، گولڈن اپرچونٹی۔ آپ کے لیے تو یہ ناممکن ہے نا کہ آپ تھر کے کسی علاقے میں جائیں، آپ اندرون سندھ کے کسی ایسے دیہی علاقے میں جائیں، پسماندہ علاقے میں جائیں جہاں پر ہمارا جانا مشکل ہے، اور آپ اگر امریکہ میں کسی اسٹیٹ میں اس وقت بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی وہ محبت، آپ کی وہ خدمت، آپ کی وہ مدد اس میرے بھائی یا بہن تک پہنچ جائے گی۔ کون سا اداس چہرہ پاکستان کی کچی آبادیوں کے کس جھوپڑی، کس کچے مکان میں بیٹھا ہے اور آپ کی خدمت اور محبت وہاں پہنچے، کس کے دل سے ایسی دعا نکلے کہ آپ کا بیڑا پار کر دے، آپ کی نسلیں اس سے استفادہ کریں۔ تو یہ الحمدللہ بہترین پلیٹ فارم ہے۔ میں جب ہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو، وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس گولڈن اپرچونٹی کہ آئیے ایک بار پھر اس اجتماعی قربانی 2024 کو عظیم الشان بنائیں اور فقید المثال بنائیں، اور ہمیشہ یہ قربانی انشاءاللہ یاد رکھی جائے۔ پچھلے تمام ریکارڈز ہمیں بریک کرنے ہیں، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کی کنٹریبیوشنز درکار ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے، مزید بتایا جائے گا، اناؤنسمنٹس بھی میں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ابھی وقت ہوا ہے جن کے بدولت، جن کے قدموں کا صدقہ
کہ یہ سارا نظام ہے. ہم یہاں بیٹھ کر انسانیت، اس کی ہمدردی اور احساس کی بات کر رہے ہیں، قربانی کی بات کر رہے ہیں. تو آئیے اسی کریم نبی یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سید مخدوم حیدر سے گزارش کریں کہ ایک بار پھر ہدایہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئے مدینے سے. نبی کا نام اگر لو تو اس طریقے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس طریقے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتے ہیں، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتے ہیں، اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے